واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور پرسعادت گھڑیوں میں ہم نے آج حضور غریب نواز سبحان اللہ، سلطان الہند سبحان اللہ، عطائے رسول سبحان اللہ، قطب المشائخ سبحان اللہ، خواجہ خاقان سبحان اللہ، حضور قبلہ عالم خواجہ سید معین الدین حسن اجمیری سنجلی سچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشان کریں۔ سبحان اللہ، ہم خوش نصیب ہیں بے شک، کیونکہ صراط مستقیم انہی کو نصیب ہے جو اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا صراط الذین، یہ نہیں فرمایا کہ صراط القرآن والحدیث، حالانکہ قرآن میں سیدھا راستہ ہے، بے شک، حدیث پاک بھی سیدھے راستے پر دلالت کرتی ہے، لیکن جو خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قرآن میں بھی خیانت کرتے ہیں، حدیث میں بھی خیانت کرتے ہیں، بے شک، قرآن کی تفسیرات تعویلات میں بھی بے ایمانی کرتے ہیں، اور احادیث اگر ان کے خیال کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ معذلہ موضوع ہے۔ رب العالمین نے خود بتایا کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور کون سا راستہ سیدھا راستہ۔ سبحان اللہ، لا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انعام یافتہ بندے، منعم علیہم بندے، ان کا جو راستہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کے اعمال ہیں، انہیں مد نظر رکھو، بے شک، انہیں مد نظر۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ قبر والا کچھ نہیں دے سکتا، قبر والوں سے مانگنا شرک ہے، تو بھئی ہم کیسے مانیں؟ کیونکہ غریب نواز تو وہ ہیں جو بابا فرید گنج شکر کے پیر کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ، حضور بابا فرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور خواجہ قطب الدین غریب نواز کے مرید، سبحان اللہ، اور آپ کو پاکستان و ہندوستان میں جو چمکتے ہوئے مزارات اور آستانے نظر آئیں گے وہ سب غریب نواز سے فیض یافتہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، پھر کیونکہ الاعتبار بالخواتین، بے شک، خاتمے پر اعتبار ہوتا ہے، حضور غریب نواز جب آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ فوت ہوئے، تو آپ کی پیشانی پر قدرت کی طرف سے ظاہری لفظوں میں لکھا ہوا تھا، پیشانی پر لکھا گیا کہ ھذا حبیب اللہ ماتا فی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ھذا محبوب اللہ، حبیب اللہ، سبحان اللہ، محبوب اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی محبت جدا ہو سکے، انفقاق محبت ممکن ہو، لیکن حبیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی
اس سے محبت جدا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے. اب حبیب جو ہے نا وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو فاعل کا معنی بھی دیتا ہے مفعول کا. حبیب محب کو بھی کہتے ہیں اور حبیب محبوب کو بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب لکھا تھا نا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، یعنی یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. موت کے بعد بڑی بات ہے، بے شک. کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں بندہ رہے ایمان کی دولت کے حصول کے بعد صحابی بن گیا. بہت بڑی شان ہے صحابہ کی. کل اولیاء اللہ سے مل جائیں صحابی کے برابر نہیں. اگر خدا نہ خواستہ پھسل گیا، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، صحابیت بھی نہیں سکتی. کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا الایمان مومن بھی. مومن بہ ماتا الایمان. سبحان. سرکار پر ایمان لائے اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے وہ صحابہ. تو حضرات محترم کتنی عظمت ہے غریب نواز کی. یہ موت کے بعد لکھا ہوا ہے ھذا حبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں جا کے رکھا اور عرض کی ھذا ابو بکر، سرکار کے ابو بکر ہیں جو آپ کے دروازے پہ موجود ہیں، اجازت ہو تو اندر دفن کریں، نہیں تو جنت بقیع میں بھیجیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ادخل الحبیب دل الحبیب. سبحان اللہ. ادھر بھی حبیب کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں موت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کے بعد ہمارے آقا نے فرمایا یہ میرا حبیب ہے، میں اس کا. سبحان اللہ. موت کے بعد رب اگر کرم فرمائے تو پھر یہ جو پیارے ہیں نا قبروں والے پیارے بندے وہ جواب دیتے ہیں. حضور غریب نواز نے بھی جب سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کئی مرتبہ تو سرکار نے سامنے جواب دیا، ظاہری لفظوں کے ساتھ جواب دیا. وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر. سبحان اللہ. کل دنیا کے اقطاب کے کتب، سارے کتبوں کے مرکز، وعلیکم السلام. اور پھر آپ کا یہ بھی لقب ہے کہ عطائے رسول. سبحان اللہ. آپ فرماتے میں مسجد قباء شریف میں مراقبے کے عالم میں تھا اور سرکار نے آ کر دیدار سے نوازا. میں معین الدین، تم واقعی دین کے معین ہو، بلاد ہند میں جاؤ اور اس دین کی ترویج و اشاعت کرو. اب بتاؤ نبی پاک کا بھیجا ہوا مبلغ سبحان اللہ. یہ کیسی تبلیغی جماعت ہوگی؟ سبحان اللہ. یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں. یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، ولی کی شان میں گستاخی کرے. یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں.
یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں جو میرے نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ زہرا پاک جن کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ان کے خلاف بکواس کرے، کتابیں اگر پڑھا بھی ہے نا تو یوں سمجھو کہ کھوتا ہے اس پر کتابیں لاتی بے شک اور اگر کہے کہ جب حسین شہید ہوئے تو وضو کے ساتھ نہیں تھے، وہ بھی سمجھو کہ یہ کوئی سرکاری کھوتا ہے بے شک جو جنگل میں اپنی آواز میں یہ بول رہا ہے۔ حضرات محترم، حسین پاک بھی میرے نبی کے محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ تو جناب بندہ مومن ہو، پھر جانے کہ یہ تبلیغی جماعت کیا تھی؟ یہ وہ تبلیغی جماعت تھی جو سرکار کی بھیجی ہوئی بلاد ہند کی طرف، اور سب سے پہلے حضور سید علی بن عثمان داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ نبی پاک نے راستہ دکھایا نا، کیونکہ آپ نے نا جاؤ بلاد ہند میں تبلیغ کرو، تو آپ نے عرض کی حضور میں نے تو ہندوستان دیکھا ہوا ہے، اور میں جو بھیج رہا ہے نا وہ راستہ بھی دکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آقا نے راستہ دکھایا ہوگا نا تو داتا سرکار کا مزار بھی دکھایا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ بلاد ہند، اور یہ ہمارے بیٹے کا مزار ہے، اس سے ہو گیا، اس سے ہو کے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم داتا سرکار ایک کامل لوگ، ہم داتا سرکار حاضری کے لیے گئے تو امام حسن علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جا رہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ داتا سرکار حسن پاک کے بیٹے ہیں، بے شک حسن پاک کی نسل ہے، علی پاک کی ذریت ہے، چاہے داتا سرکار ہو، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، یہ سب میرے نبی کی نسل پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، سب لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت صاحب کتابیں پڑھ لینا علم نہیں، علم جو ہے وہ عشق سے نصیب ہوتا ہے۔ بے شک عالم ہو اور اگر عاشق نہیں، جیسے موزی کی نماز میرے نبی کے بیٹے کے پیچھے نہیں ہوتی، حسبی نسبی سید کے جو وقت کا محدث بھی ہو، جو شیخ الحدیث بھی ہو، جو شیخ التفسیر بھی ہو، مفسر بھی ہو، اور استاد علماء بھی ہو، اور متقی اور پارسا بھی ہو، بے شک اگر کسی کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو وہ محروم ہے۔ بے شک اور اگر سادات کو کوئی گالیاں نکالتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ بے شک کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کرو، عزت کرو۔ وہ پاگلوں، اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، کیوں؟ کہ تمہاری نسبت میری ذات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں معروف جو بھی دیکھتا ہوں نا مجھے تو آپ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نسبت جو ہے، سبحان تو جناب بندہ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو کروڑوں سلام۔ دیکھو بھی ہم کیا ہم میں گناہگار نہیں ہیں؟ تو ہم ساری امتوں سے افضل کیوں ہیں؟ قرآن نے کہا نا کنتم خیر امت ہے، کہ تم ساری امتوں میں افضل ہو۔ کیوں افضل ہیں ہم میں کوئی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں، ہم اس لیے افضل ہیں کہ دوسری امتیں دوسرے نبیوں کی امتیں تھیں، جو نبی میرے آقا کی امتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم اس لیے افضل کہ ہم نبیوں کے بھی نبی، انبیاء کے پیر کے ہم امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نسبت یار ہم امتی ہو کر
مگر ساری امتوں سے افضل ہے اور ہم پہ عذاب نہیں آتا کیونکہ محبوب کی امت ہے. تو بتاؤ اس محبوب کے خون پاک کا مقام. سبحان اللہ. اور اولاد تو بھائی ماں باپ کا خون ہوتا ہے نا. جی تو بتائیں ہمارے آقا علیہ السلام یہ بیٹے ہیں, ان کی اولاد مولا علی سے چلی بدل سید زہرا. علی پاک کی ساری اولاد سید نہیں ہے, صرف وہ سید ہیں جو فاطمہ زہرا کے بدن سے حسن اور حسین علیہ السلام کی اولاد ہے, وہ سید ہیں. باقی علی پاک کی باقی اولاد کرشی ہے, ہاشمی ہے, جناب بندہ کوئی سیال نجپال ہے, کوئی آوان ہے, یہ اولاد ہیں علی پاک کی مگر سید نہیں ہے. سید صرف وہ ہے جو فاطمی ہو, حسن پاک کی اولاد ہو یا حسین پاک. داتا سرکار حسن پاک کی اولاد ہے. غوث اعظم والد کی طرف سے حسن پاک کی اولاد ہے, والدہ کی طرف سے حسین پاک کی اولاد ہے. غریب نواز والد کی طرف سے حسین پاک کی اولاد ہے, والدہ کی طرف سے حسن پاک ہے. سبحان اللہ. عجیب طرفین ہیں, آل رسول ہیں. اور میرے آقا کی حال کے روزے دیکھو, آستانے دیکھو, چمکتے ہوئے نظر آتے. بے شک. ملا پر لعنت بھیجتے ہیں. جب کتا یہ بکواس کرے کہ اگر سید ہو یا کوئی اس تاریخ میں نہیں تو جاؤ اس کے آستانے پہ پیشاب کرو. پاگلو, تمہیں حیا ہی نہیں آتا نبی پاک کی نسبت کا. سرکار کی نسبت کو کروڑوں سلام, کروڑوں سلام. اور جو فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہے ان پہ تو جہنم ہی حرام ہے. سرکار نے خود فرمایا نا, میں نے فاطمہ تو زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبہا النار. اللہ نے سیدہ فاطمہ کی ذات پر, ان کی ساری اولاد پر اور ان کے ساتھ حقیقت رکھنے والوں پر جہنم حرام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, پتہ نہیں میرے ذہن میں کوئی نکتہ تھا لیکن نعرے نے بلوا دیا. بہرحال اس لیے میں مریض آدمی ہوں نا, بھول جاتا تو وہ نکتہ میں عرض کرتا. بہرحال یہ ہے کہ دیکھو نا, جو بھی آپ کو قطب مدار یا قطب ارشاد نظر آئے گا اولاد میرے نبی کی ہوگی. آل نبی, اولاد علی اور سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن اثر سے آنے والے یہ میرے نبی کے اولاد ہیں. اور سرکار نے فرمایا اکرم اولادی, میری اولاد کی عزت کرو. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک, تیری نسل پاک. اب اگر پنچن پاک ہو نا تو بعض جائے ہونا چڑھ جاتے, یہ پاک ہے اور پاک نہیں. اور پاگلوں بنتے تم اعلیٰ حضرت کے غلام ہو. اعلیٰ حضرت نے تو کہا تیری نسل پاک میں, سبحان اللہ. پوری نسل کو پاک کہہ. بچہ بچہ نور کا تو ہے نور. اللہ تعالیٰ حق سمجھے.